بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹرابری کھانا حرام ہے یا حلال؟ کیا اسٹرابری واقعی جہنم کا پھل ہے؟ تو آج اس پر ساری بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، اسٹرابری کے بارے میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ جہنم کا پھل ہے، اور عام طور پر یہ اختلاف کیوں پایا جاتا ہے؟ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹرابری کا اردو میں معنی ہے زقوم، اور زقوم وہ پھل ہے جس کا قرآن مجید میں تذکرہ آیا ہے کہ زقوم جہنم کا پھل ہے، اور جہنم میں لوگوں کو زقوم پھل اور پیپ پلائے جائے گے۔ اب یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زقوم اتنا کڑوا پھل ہے کہ اگر وہ دنیا میں اتار دیا جائے تو پوری دنیا کی مٹھاس بھی مل کر اسے میٹھا نہیں کر سکتی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سی جہنم ہے جہاں پر اتنے میٹھے پھل ملتے ہیں؟ یا اگر جہنم میں میٹھے پھل ہی ملیں تو پھر وہ جہنم کیسی؟ اسٹرابری میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اسٹرابری کو اردو میں زقوم کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ زقوم میں بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو لفظ زقوم آیا ہے وہ عربی کا لفظ ہے، اور یہ اردو کا زقوم ہے۔ پہلے تو اسٹرابری کو اردو میں زقوم کہتے ہی نہیں۔ اگر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسے زقوم کہتے بھی ہیں تو وہ عربی کا زقوم ہے، یہ اردو کا زقوم ہے۔ ان دونوں میں کافی زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ زقوم کڑوا پھل ہے، تو اس لیے اسٹرابری کھانا حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے۔ اور میری ایسے تمام لوگوں سے گزارش ہے وہ یہ تکے لگانا چھوڑ دیں کہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے۔ بلا وجہ حلال چیز کو حرام قرار دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور میری تمام ایسے لوگوں سے اپیل ہے کہ کم از کم اسلام کے اوپر تکے لگانا چھوڑ دیں۔ تکے لگانے کے لیے تو آپ کو اور چیزیں بھی ملیں گی، لیکن اگر آپ نے اسلام کا نام اسی طرح خراب کرنا ہے تو بھائی چند ویو کے لیے یا کچھ سبسکرائبر کے لیے آپ کو ایسی ویڈیو ڈالتے ہوئے، ایسی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔